دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک اللہ والے اور غیر مسلم لوگ اور بندروں کی بستی اور کیلے کا باغ کیسے بندروں نے بولنا شروع کر دیا اور پھر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک حیران کر دینے والا واقعہ۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بستی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ وہاں ایک گھنا جنگل تھا۔ اس بستی کے رہنے والے لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اس جنگل کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں اور کوئی جانور یا درندہ نہیں رہتا تھا، بس وہاں بندر ہی بندر تھے، اور بندروں نے ابھی تک ان بستی والوں کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس لیے وہ لوگ ان بندروں کو اپنا دیوتا مانتے تھے، اور سب سے بڑا بندر جو وہاں پر تھا، جو ایک گھنے پیڑ پر رہتا تھا، اس کے آگے وہ اپنا سر جھکا کر اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وہ لوگ ان بندروں کے آگے لے جا کر کھانا ڈالتے تھے، اور انہوں نے اس بڑے بندر اور ان کے تمام ساتھی بندروں کے لیے خاص طور پر وہاں کیلے کے پیڑ لگا رکھے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں کیلے تھے وہیں بندروں کو موجود رہنا تھا۔ اس وقت ایک اللہ والے جو کسی سے ڈرتے نہیں تھے، وہ سفر کرتے ہوئے، یعنی اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ والے جس طرح سفر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے لوگوں کی بھیڑ سے نکل کر وہ جنگلوں کی طرف جاتے ہیں، تاکہ وہاں پر جا کر وہ اللہ کا ذکر کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ والے سفر کرتے ہوئے اسی بستی میں آ گئے، اور وہ بہت خوشنما بستی تھی، خوبصورت درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ ان کو وہاں بڑا اچھا لگا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہیں پر قیام کر لوں، اور کچھ دن مجھے یہاں پر رہ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب وہ قریب آئے تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہاں پر اور بھی درندے ہوں گے، جنگلی جانور ہوں گے، لیکن وہ اللہ والے کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر پیڑوں پر بندر ہی بندر بھرے پڑے ہیں۔ وہ بندر ان بستی والوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اللہ والے تسبیح پڑھتے پڑھتے بستی کی طرف آئے اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا مصلی بچھا دیا اور قریب کنویں سے پانی نکال کر وضو کیا اور اللہ کا سجدہ کرنے میں لگ گئے۔ اب بستی والوں میں سے ایک آدمی نے اندر جا کر خبر دی کہ دیکھو دیکھو، باہر ایک اجنبی آدمی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، ہم نے اس سے پہلے اسے یہاں پر کبھی نہیں دیکھا۔ اس بستی کا سردار، جو کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ اس کی بات کو سن کر باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہیں جن کی لمبی سی داڑھی ہے، چہرہ بہت نورانی ہے۔ وہ بہت دیر تک کھڑے رہے، منہ ہی منہ میں کچھ بول رہے ہیں، جب تک اللہ والے نماز کو ادا کرتے رہے۔ سارے گاؤں والے کھڑے ان کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو بستی کے لوگ کہنے لگے، اے بوڑھے انسان، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ اللہ والے نے بھی اپنے ذکر کو روکا نہیں، بلکہ یہ بھی نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ والے نے کہا، میں مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کچھ دیر کے لیے میں یہاں آرام کر لوں۔ تو بوڑھے سردار نے کہا، کیا تم کھڑے ہو کر آرام کرتے ہو؟ تو اللہ والے بولے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ والے نے کہا، میں کچھ دن یہاں پر کیا رک سکتا ہوں؟ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ نہ جانے ان اللہ والوں کی باتوں میں کیا بات تھی، ورنہ جو بھی مسافر باہر سے آتا، اگر وہ کہتا کہ میں مسلمان ہوں تو غیر مسلم اسے مار دیتے اور بندروں کے بیچ اس کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن اللہ والے نے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ مصلحتاً وہ ایسا کر رہے تھے، ان کے بیچ رہ کر ان کے فطرت کو دیکھنا چاہتے تھے اور پھر ان سے اسلام کے تعلق سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اب اس بوڑھے سردار نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ یہاں پر جتنا دن رہ سکتے ہیں
ہمارے کسی کام میں آپ دخل اندازی نہ کریں۔ آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان کے بوڑھے سردار نے کہا، اس بوڑھے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ۔ باقی لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ ہٹے کٹے نوجوانوں نے کیلے توڑ کر اللہ والے کے آگے رکھ دیے اور کہا، بڑی بات ہے، ویسے ہمارا سردار تم پر مہربان ہو گیا ہے، تم بہت خوش قسمت معلوم ہوتے ہو۔ اللہ والے نے بس مسکرائے اور اللہ کا نام لے کر وہ میٹھا کیلا کھانا شروع کر دیا۔ وہ بہت لذیذ تھے، بھوک بھی آپ کو بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ اللہ والے نے جی بھر کر وہ پھل کھایا۔ پھر آپ اس جگہ کا جائزہ لے رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندر آپ کو جاگ جاگ کر دیکھ رہا ہے، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر رات کو اللہ والے اپنی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہونی شروع ہو گئی۔ اب فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اسی وقت بستی کا بوڑھا سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اسی بڑے سے بندر کے آگے اس نے سجدہ کیا جو کہ گہری نیند میں تھا۔ زبردستی اسے جگایا جا رہا تھا۔ پھر اس کے آگے انہوں نے دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ اپنی اپنی دعائیں مانگ کر وہ سارے آدمی اللہ والے کے پاس سے گزرے تو اللہ والے ابھی بھی قیام کی حالت میں کھڑے تھے اور بہت دیر تک قرآن پاک کی سورت پڑھ رہے تھے۔ تو بوڑھے سردار نے کہا، دیکھو تو یہ آدمی کھڑا ہی رہتا ہے، یہ کھڑا ہو کر سوتا ہے۔ اس نے کہا، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ والے کی نماز جب مکمل ہوئی تو سردار ان سے کہنے لگا، آج تم مجھے بتاؤ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ کام نہیں کیا جاتا جو تم کر رہے ہو۔ ہم تو ان بندروں کی پوجا کرتے ہیں، آخر تم کس خدا کی پوجا کرتے ہو؟ تب اللہ والے نے بتایا، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، اور کھڑے ہو کر میں آرام نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ نماز ہے اور نماز ایسے ہی پڑھی جاتی ہے۔ یہ فجر کا وقت ہے، اس کے بعد 4 اور نمازیں پڑھی جاتی ہے۔ کل ملا کر ہم دن رات میں 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ تو بوڑھا سردار کہنے لگا، اچھا تو تم مسلمان ہو، یعنی ہمارے دشمن، ہم نے تمہیں اپنا مہمان بنایا، تمہارے لیے بہترین لذیذ کیلے اونچے درخت سے توڑ کر ہم نے دیے۔ تم احسان فراموش انسان، تم ہمارے دشمن ہو اور یہاں پر ہمارے خلاف کام کر رہے ہو۔ تم دیکھتے نہیں ہو ہم کس کی پوجا کرتے ہیں؟ یہ بندر ہی ہمیں دیتے ہیں اور ہم ان کے آگے اپنا سجدہ کرتے ہیں، اور تم جس کے آگے سجدہ کر رہے ہو تم اسے تو دیکھ بھی نہیں سکتے ہو۔ اللہ والے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ تو واحد ذات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، ان بندروں کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ اور تم نے دیکھا وہ بڑا سا بندر جو سو رہا تھا، تم نے اس کے آگے گھنٹی بجائی، اس کے آگے تم نے دعائیں مانگی، پر وہ جاگ نہیں پا رہا تھا، تم زبردستی اسے جگا رہے تھے۔ اور میرا رب جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ کبھی نہیں سوتا، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ تم ان بندروں کی حفاظت کر رہے ہو، ان کے لیے اتنے کیلے کے درخت تم نے لگائے ہیں جہاں سے یہ کیلے کھاتے ہیں۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے یہاں سے کیلے ہٹا دیے، یہ بندر یہاں نہیں رہیں گے، تمہیں چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے، تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں۔ اور میرا رب جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ نہ تو کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ یہ سنتے ہی سردار بولا، تو ہمیں سکھائے گا ہم کس کو مانیں اور کس کو نہیں؟ ہمارے دیوتا بندر کی تو نے بڑی بے ادبی کی ہے، اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے۔ پھر وہ سردار زور سے چلایا اور اس نے اپنے صحت مند آدمیوں سے کہا، اس بوڑھے کو بستی سے لے جا کر باہر نکال کر پھینک دو۔ تو ایک آدمی بولا، باہر کیوں سردار؟ ان بندروں کے آگے ڈال دیتے ہیں جیسا ہم پہلے والے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، چلے آئیے دیکھنا کیسے نوچ نوچ کر اس کو بندر کھائیں گے۔ گاؤں کا سردار بولا، ہاں صحیح کہا تم نے، دیکھو تو اس نے ہمارے خلاف کام کیا ہے، ہم نے اس کو عزت دی، اس سے پہلے کسی کو ہم نے عزت نہیں دی، چلو اٹھاؤ، پکڑو، ڈالو اس کو بندروں کے سامنے۔ وہ نوجوان آگے آئے اور اللہ والے کو اٹھا لیا
وہ اللہ والے کو بندر کے آگے لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ تبھی ایک زور سے آندھی چلی، اتنی شدید آندھی تھی کہ جتنے درخت تھے وہ سب کے سب جڑوں سمیت اکھڑ گئے اور ایسے اڑنے لگے جیسے کوئی اشارہ کر رہا ہو، جیسے کوئی ہلکی سی چیز ہو۔ جنگل کے سارے کیلے کے درخت اڑتے ہوئے ایک سمت جا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت دور چلے گئے، وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پورا جنگل ایک میدان بن گیا جہاں اب نہ کوئی درخت تھا، نہ پانی کا کنواں تھا، جو کہ پانی بھی خشک ہو گیا، سوکھ گیا جیسے اسے کسی نے پی لیا ہو یا ہوا اسے ساتھ اڑا کر لے کر چلی گئی ہو۔ کیلے کے درخت تھے۔ بڑی بات یہ تھی کہ بندر وہیں پر موجود تھے، ان کو ہوا اڑا کر نہیں لے گئی تھی۔ اب طوفان تھما۔ جب سب لوگوں کو ہوش آ گیا تو یہ کیا سے کیا ہو گیا، یہ رونق کہاں چلی گئی، نعمتیں سب ختم اور سب برباد ہو گئی، بستی کیا سے کیا ہو گئی، اب ویران آبادی تھی۔ سردار اپنا منہ کھولے کھڑا تھا۔ نوجوان ایک جگہ جمے کھڑے تھے اور اس اللہ والے کے پرجلال چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں خوف آ رہا تھا، لیکن اللہ والے کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ اب وہ لوگ دوڑے دوڑے بندر کے پاس آئے اور کہا، اے ہمارے دیوتا، یہ سب کیا سے کیا ہو گیا؟ تم اس آدمی کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہو نا کہ یہ تم کو نہیں مانتا؟ ہم سب تو مانتے ہیں یہ کسی اندیکھے خدا کی بات کر رہا ہے، اس پر قہر نازل کر دے، سارے پیڑ پھر سے واپس لے آ۔ ہمارا کیا ہوگا؟ تم کیا کھاؤ گے؟ ہماری تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ ہم نے کتنی محنت کی تھی اور ہمارے دادا پردادا نے مل کر یہ درخت لگایا تھا، اور یہ درخت انہی کی ہے، ان میں اتنی دور چلی گئی۔ اے بندر دیوتا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اڑا دو اس مسلمان کو اور سارے پیڑ واپس لے آؤ۔ پانی سوکھ گیا ہے، کنویں کا پانی پھر سے بھر دو۔ ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ تم کر سکتے ہو اور تم ناراض ہو گئے ہو نا، اس لیے ساری چیزیں چلی گئی ہے۔ ہم سے ناراض نہ ہونا، اس لیے ساری چیزیں چلی گئی ہیں۔ ہم تمہارے لیے سب کچھ نچھاور کر دیں گے، جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، لیکن اس مسلمان کو یہاں سے نکال دو، اس پر اپنا قہر نازل کر دو۔ اب بندروں کا وہ سردار جو کہ ایک جانور تھا، بھلا خود کیا بولتا، لیکن ایک اللہ والے کی گواہی تو وہ بھی دیتا تھا۔ اس کو قدرت کی طرف سے زبان عطا کی گئی اور وہ بندر بولنے لگا جو کہ آج تک بے زبان تھا۔ اس کا بولنا کیا تھا؟ ایک گونج تھی جس سے ساری مشرکوں کے دل دہل کر رہ گئے۔ بے شک عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا تم اندھے، گونگے، بہرے ہو؟ کیا نظر نہیں آیا؟ کیا کوئی انسان اس پہاڑ جیسے درختوں کو ایک ہی وقت میں اڑا کر لے جا سکتا ہے؟ طوفان کیسے آیا؟ تم انسان اور ہم بندر کیوں نہ اڑے؟ ارے بے وقوف انسانوں، اس اللہ والے کی بات آخر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ کون ہے جس نے ہم کو اور تم کو بنایا ہے؟ وہ ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تم ہمیں مانتے تھے، ہمیں مزیدار پھل کھلاتے تھے، یہ کیلے ہماری غذا ہے، ہم بھلا انہیں کیسے نہ کھاتے؟ ہم کو کھلانے والے تم تھے، ہمارے لیے درخت لگانے والے تم تھے۔ جب تم ہماری پسند کی چیز کھلا رہے تھے، ہم تمہارے خدا کیسے ہو گئے؟ جبکہ اس اللہ والے کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کے بعد بندر نے آیت الکرسی کا کچھ حصہ پڑھا اور قرآن کی آیت وہ پڑھ رہا تھا۔ بستی والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس نے کہا، یہ اللہ والے جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو اسی کے محتاج ہیں، ہم تو وہ پیڑ تک واپس نہیں لا سکتے، تمہارے کام کیا کریں گے؟ اب بھی وقت ہے، ایک اللہ کو مانو، ورنہ تمہاری بستی ساری کی ساری کھنڈر میں بدل جائے گی۔ پھر اس سردار نے سارے بندروں کو اشارہ کیا اور کہا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ پھر اس بندر سردار نے سارے بندروں کو اشارہ کیا اور کہا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری غذا ہم سے دور جا چکی ہے۔ جہاں پر وہ درخت ہیں، ہمیں وہیں پر اب جانا ہے۔ ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ایک اللہ کے محتاج ہیں، اس کی بنائی ہوئی ہم مخلوق ہیں، اس کے اشارے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ بڑا سا بندر سردار اپنے تمام ساتھی بندروں کو لے کر بستی سے نکل گیا۔ اللہ والے کیا کہتے،
ایک اللہ کی گواہی تو آج ایک بے زبان جانور بھی دے دی تھی۔ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور وہ بھی جانے لگے۔ اتنے میں وہ غیر مسلم بستی کا وہ بوڑھا سردار آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، حضرت ہمیں معاف کر دیں، ہم سے گستاخی ہوئی ہے۔ ہم نے بندروں کے آگے آپ کو ڈالنا چاہا لیکن ہم پر عذاب آ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، بندر بھی چلے گئے، درخت بھی نہ رہا، کنویں کا پانی بھی خشک ہو گیا ہے، ہم تو پیاسے مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال تک نہ ہوگا۔ آج تو ایک بے زبان کو ہم نے بولتا ہوا دیکھا جسے کبھی اپنے سامنے ہم نے بولتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ آج تو اللہ کی قدرت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اس بے زبان کی گواہی دیکھ لی۔ ہم بھی ایک رب کو مانیں گے، کلمہ پڑھیں گے۔ آپ اتنا کام کر دیں، سب کچھ واپس لا دیں، دعا کر دیں اپنے رب سے، اس بستی کو پھر پہلے کی طرح ہرا بھرا کر دیا جائے۔ اللہ والے نے کہا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں تو خود اس رب کا ایک ادنا سا بندہ ہوں۔ اگر تم لوگ بندروں کو اپنا دیوتا نہیں بناؤ گے بلکہ وہ جانور ہیں، ان کو جانور ہی سمجھو گے، تو میں تمہارے حق میں دعا کروں گا کہ وہ سارے بندر یہاں واپس آ جائے، اور وہ اسی شرط پر یہاں آئیں گے کہ سارے پیڑ پھر یہاں واپس آ جائے۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا، کیا تم سب ایک اللہ کو مانتے ہو، دل سے گواہی دیتے ہو، کسی ڈر سے تو نہیں، وقتی فائدے کے لیے تو نہیں؟ بوڑھے سردار نے کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں، بس آپ اللہ سے دعا کر دیں۔ اللہ والے نے دو زانوں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کر دی۔ دعائیں مانگنے کی دیری تھی، وہی آندھی پھر سے شروع ہو گئی، وہی طوفان پھر سے آیا، کوئی انسان وہاں سے نہ ہلا، بس کیلے کے درخت جہاں گئے تھے وہاں سے اڑتے ہوئے آئے اور ادھر ہی آ کر دوبارہ کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ اکھڑے تھے۔ پھر اللہ والے نے ان سب غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا دیا۔ پوری بستی نے ایک ساتھ مل کر کلمہ پڑھا اور سب کے سب دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ والے نے کہا، آپ مجھے اجازت دیں، مجھے آگے جانا ہے، آگے جا کر اسلام کو پھیلانا ہے، اور آج کے بعد آپ لوگ ان بندروں کا خیال رکھنا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، انہیں کوئی تکلیف نہ دینا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ اس کے بعد وہ اللہ والے بستی والوں سے اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آئندہ آنے والی تمام کہانیوں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔